کریڈیبل انفارمیشن ملی ہے کہ اس قسم کا جو ٹی ٹی پی والوں کو بی ایل اے والوں کو دے آر بینگ آرمڈ کہ دے شوڈ ایکشن جو ہیں ٹیررزم کے وہ ڈیپ انٹو پاکستان کریں. کراچی سے لے کے گلگت تک جو ہے اور ویسٹ سے لے کے ایسٹ تک جو ہے بالکل ہائی الرٹ پہ شہروں میں بھی اور سرحدوں کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی رہیں گے. وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ بھارت کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مسلح کر رہا ہے تاکہ پنجاب اور سندھ سمیت پورے پاکستان میں دہشت گردی کی لہر پھیل جائے. پہلگام حملے میں جس تنظیم کا نام لیا جا رہا ہے اسے کوئی جانتا بھی نہیں. پلوامہ اور سکھوں کے قتل میں بھی ایسی ہی ڈمی تنظیموں کے نام لیے گئے. یہ بھارت کے انٹیلیجنس اہلکار ہیں جو قتل عام کر رہے ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں مزید کہا کہ ہم کراچی سے گلگت تک ہائی الرٹ رہیں گے. یاترا پر آئے ہندوؤں کے لیے خواجہ آصف کا بڑا اعلان. کہا حکام سے کہیں گے کہ انہیں 2-3 دن رہنے دیں. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ دنیا کو دیں اور ہمیں بھی دکھائیں. ہم پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور ہر فرنٹ پہ بالکل ہر طرح تیار ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایڈونچر کرتے ہیں اس کے لیے ہم بالکل ہماری آرم فورسز تیار ہیں. یہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ کسی قسم کی غلط کوئی سوچ نہ رکھیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے متعلق بھارت کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو ہمیں بھی دکھائے. ہم کھلے دل سے دیکھنے کے لیے تیار ہیں. البتہ ہمارے پاس بلوچستان میں را کی مداخلت کی کافی شواہد موجود ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیاسی اور سفارتی محاذ پر ہر طرح سے تیار ہیں. ہم نے بھارتی اقدامات کے جواب میں اقدامات اٹھا لیے ہیں. بھارت اگر کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو اس کے لیے ہماری افواج تیار ہیں. بہتر ہوگا کہ بھارت کوئی غلط سوچ نہ رکھے. بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو اسے جنگ سمجھا جائے گا. پوری قومی طاقت سے اس کا جواب دیا جائے گا. پاکستان نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی اعلان مسترد کر دیا. ساتھ ہی خبردار کیا کہ پاکستان شملہ معاہدے سمیت تمام 2 طرفہ معاہدوں کو بھی معطل کر سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا 2 ٹوک اعلان. بھارتی فضائی کمپنیوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود فوری طور پر بند. پاکستان کا واگا بارڈر فوری طور پر بند کرنے کا بھی فیصلہ. بھارت سے اور بھارت کے لیے ہر قسم کی تجارت خواہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو فوری طور پر معطل کر دی گئی. بھارتی شہریوں کو دیے گئے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے معطل اور منسوخ کر دیے گئے. 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا. پاکستان میں موجود سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار. 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کا حکم. بھارتی حکومت نے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان کی وزارت آبی وسائل کے نام خط میں بہانہ یہ بنایا کہ بھارت 1960 کے سنتاس معاہدے میں ترامیم کے لیے پاکستان کو مذاکرات کی کئی درخواستیں دے چکا. بھارت نے لکھا کہ سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بھارت سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کا مکمل استعمال نہیں کر پا رہا. نوٹیفیکیشن میں مزید لکھا ہے کہ پاکستان بھارت کی جانب سے معاہدے پر مذاکرات کی درخواستوں کا جواب نہیں دے رہا. اسی لیے بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ سنتاس معاہدے کو فوری طور پر معطل کر دیا جائے. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سنتاس معاہدے پر آج میٹنگ کی صدارت کریں گے. ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے, اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں. پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے, جو ہالو تھریٹس تھے, اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے, ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے. آپ کو جو کاسٹ پڑے گا $ملینز کا, آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی, آپ کی اکانومی سفر کرے گی.
मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहा है, किसी पाकिस्तानी पर हमला हुआ तो भारतीय भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा कोई आलमी दबाव खातिर में नहीं लाएंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की सरजमीन के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, भारत को किसी भी एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म सियासी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत ने अपने इक़दामात के लिए जो जवाब पेश किए सब हवाई बातें थीं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का भारत को जवाब मौसर और दुगना है। A rapidly changing situation, and we are monitoring it closely, as you might imagine, and we of course are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. So that's really going to be the extent of what I can say today. सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और यकीनी तौर पर इस वक्त हम कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर रद्द अमल। टिमी ब्रूस ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, दहशतगर्दी की मज़म्मत की। कहा कि अमरीका भारत के साथ खड़ा है। इस सवाल पर कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए किरदार की ख्वाहिश जाहिर की थी, तर्जुमान महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि वो इस मामले पर तबसरा नहीं करेंगी। पहलगाम में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। मकबूजा कश्मीर में कत्ल बैंकार की लाश सूरत पहुंची तो बेवा ने ताज़ियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को सख्त तनकीद का निशाना बना दिया। कहा तुम्हारे पास तो VIP गाड़ियां हैं, तुम्हारी ज़िंदगी अहम है, मगर टैक्स देने वालों की फिक्र नहीं। पहलगाम में सिक्योरिटी एहलकार और मेडिकल यूनिट क्यों नहीं था? महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली पारस जैन ने दावा किया कि फायरिंग 25 से 30 मिनट तक जारी रही और कोई सिक्योरिटी एहलकार मदद को न आया। मोदी हुकूमत ने सिक्योरिटी का सारा मलबा पहलगाम के होटल मालिकान पर डाल दिया। कहा होटल मालिकान पुलिस से इजाज़त लिए बगैर सयाहों को बेसरां लेकर गए थे। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी तस्लीम किया कि वाक़या नहीं होना चाहिए था, माना इलाके में सिक्योरिटी नहीं थी। भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्रा आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फ़ैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। और वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बगैर नहीं होगी। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। काफ़ी हद तक जो लोगों के शिकायत है, जो एतराज़ात हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। और आज हम मिल के कोई फ़ैसला इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बग़ैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। वज़ीर आज़म और बिलावल ने मिल बैठकर नहरों का मसला भी हल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। नहरों की तामीर को सबकी रजामंदी से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद में दोनों की मुलाकात के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल की बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। जब तक सूबों में इत्तफाकी राय नहीं हो जाता, वफाकी हुकूमत नहरों के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई 2025 को बुलाया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा जब तक मुश्तरका मुफादात कौंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं होता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम। कहा आज के फैसले से नहरों के मामले पर एहतजाज करने वालों की शिकायत और एतराज़ात दूर हो सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत की जानिब से सिंतास माहदे के खिलाफ इक़दामात की मज़म्मत। कहा कि भारत के इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के सड़कों पे मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरगोधा में कांडेवाल रोड पर ओवरटेकिंग के दौरान 2 ट्रक उलट गए। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी और जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके बंद रोड T नंबर 5 के करीब 3 बच्चे दरिया रावी में डूब कर जाँ बहक। तीनों बच्चों की लाशों को दरिया से निकाल लिया गया। बच्चों में 6 साल का नसीबुल्लाह, 7 साल का अमीर हमजा और 9 साल का कुदरतुल्लाह शामिल हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग फिर बुझ गई। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक उबलने वाला पानी भी बंद हो गया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि सुबह गड्ढे में जमा पानी को भी निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को परवाज़ों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारत जाने वाली तवील दुरानिये की परवाज़ों की दीगर मुल्कों में लैंडिंग। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद शाम 6 बजे बंद कर दी गई। शारजा से अमृतसर के लिए परवाज़ का रुख तुर्बत में दाखिले से कबल मोड़ दिया गया। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की खलीज ओमान से गुजर कर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग। टोरंटो से भारतीय एयरलाइन की परवाज़ AI-190 की रीफ्यूलिंग के लिए कोपनहेगन में लैंडिंग। पेरिस से दिल्ली की भारतीय एयरलाइन की परवाज़ की रीफ्यूलिंग के लिए अबूधाबी लैंडिंग। लंदन से भारतीय एयरलाइन की परवाज़ AI-162 की भी अबूधाबी में लैंडिंग। भारत को शदीद माली नुकसान का सामना। भारतीय हाई कमीशन की नाज़िमुल उमूर गीता श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी। ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका से भारतीय इक़दामात पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को भारतीय इक़दामात पर एहतजाजी मरासला दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन की नापसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त दी गई। भारतीय हाई कमीशन में भारतीय बर्री बहरी फ़िज़ाई अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया। भारत की तीनों अताशियों के साथ साथ उनके अमले को भी फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर को सफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने, भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने, तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने, वाघा बॉर्डर बंद करने, तमाम भारतीय कमर्शियल परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद करने, पाक भारत तजारत बशमूल बिलवास्ता तजारत की मअतली के फैसलों से आगाह किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि भारत की तरफ से सिंतास माहदे की मअतली यकतरफा है। भारत को शिमला और दीगर पाक भारत माहदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद कर दी। नोटम जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और सफारती नुमाइंदों को मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद की हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच ने सफ़ीरों और सफारती नुमाइंदों को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खारजा सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे हथकंडे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह में रुकावट डालेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद किया है। आमना बलोच ने गैर मुल्की सफारतकारों को भारत की जानिब से कशीदगी बढ़ाने की कोशिशों से भी खबरदार किया और इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भारत की तरफ से सिंताज माहदे की मुअत्तली को ऐलान जंग करार दे दिया। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क की तमाम सियासी जमातें हम आवाज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। PTI कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकज़बान होकर खड़ी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारतीय इक़दामात का मकसद इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस मामले पर कौम यकजा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि भारत की किसी भी जारहियत का मुँह
توڑ جواب دینے کے لیے ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سنتاس معاہدہ چھیڑ کر بھارت نے خطے میں کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ شرجیل میمن بولے سنتاس معاہدے کی معطلی کھلی جارحیت ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں نوٹس لیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈاکٹر خالد مقبول نے کہا کہ بھارت خطے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک کی بقا کے لیے غیر مشروط طور پر حکومت کے ساتھ ہیں۔ قصور بارڈر پر بھارت کا اسٹیٹ ایکٹر دراندازی کرتا ہوا گرفتار۔ بی ایس ایف کا کانسٹیبل اسلحے سمیت پاکستانی حدود میں داخل ہوا جس سے دھر لیا گیا۔ تحقیقات جاری۔ ذرائع رینجرز کے مطابق بی ایس ایف اہلکار کی گرفتاری پر پاکستان رینجرز اور بی ایس ایف کی فلیگ میٹنگ بھی ہوئی۔ کشمیری عوام نے پہلگام میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی دھجیاں اڑا دیں۔ کہا یہ سب بھارتی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جہاں حملہ ہوا وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، بھرپور سیکیورٹی انتظامات ہیں، پھر وہاں دہشت گرد کہاں سے آ گئے۔ مزید کہا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کا بھائی چارہ ختم کرنا چاہتی ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ پہلگام واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، 1500 سے زائد کشمیری گرفتار۔ آزاد کشمیر کے عوام مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ دارالحکومت مظفر آباد، میرپور، وادی نیلم، وادی لیپا اور ہٹیاں بالا میں بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف احتجاج۔ مظفر آباد میں آزادی چوک پر مظاہرہ، 8 مقام میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے آزادی چوک تک بھارت کے خلاف سول سوسائٹی کی ریلی۔ عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وادی لیپا میں مرکزی بازار سے عدالت چوک تک شہریوں کی ریلی۔ ہٹیاں بالا کے ضلعی ہیڈ کوارٹر چناری اور چکوٹھی میں بھی ریلیاں۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے سول سوسائٹی کا احتجاج۔ بھارتی حکومت کے خلاف نعرے، بھارتی جنگی جنون کی مذمت۔ بھارت پاکستانی موقف سے خوف زدہ، حکومت پاکستان کا ایکس ہینڈل بھارت میں بلاک کر دیا گیا۔ بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن سے متعلق فیصلوں سے بھی پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا پہلگام واقعے پر امریکہ، روس، فرانس، چین، جاپان، یورپی یونین کے سفیروں کو بریفنگ۔ پاکستان کے لیے جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ، میڈیکل ویزے 29 اپریل تک کارآمد رہیں گے۔ بھارتی میڈیا کی سنسنی پھیلانے کی روایت ان کے اپنے ہی شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ پہلگام حملے میں ہلاک ہونے والے بھارتی نیوی افسر کی خبر پر زندہ بھارتی جوڑے کی تصاویر چلا دیں۔ بھارتی جوڑے نے بھارتی میڈیا کے کردار کو افسوسناک قرار دیا۔ ہلاک نیوی افسر کی جگہ دکھائے جانے والے جوڑے نے ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ ویڈیو میں لڑکی کا کہنا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور پہلگام واقعے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں۔ معلوم نہیں کہ ہمارے مر جانے کی تصاویر اور ویڈیوز بھارتی میڈیا کو کیوں ملی اور کیوں چلائی جا رہی ہیں۔ ہم ہلاک نیوی افسر کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ بھارتی عوام تمام بھارتی میڈیا کو رپورٹ کریں کہ ان کی ہلاکت پر ہماری تصاویر یا ویڈیوز نہ چلائیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پہلگام حملے میں ہلاک ہونے والوں میں بھارتی نیوی کا افسر بھی شامل ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف لندن سے پاکستان پہنچ گئے۔ نواز شریف کو لندن سے الوداع کہنے کے لیے مسلم لیگی کارکن بھی ایون فیلڈ پہنچے تھے۔ نواز شریف 12 اپریل کو بیلاروس کے دورے کے بعد لندن پہنچے تھے۔ انہوں نے برطانیہ میں قیام کے دوران اپنا طبی معائنہ کرائے اور مقامی لیگی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ چھ کینال منصوبے کے خلاف قوم پرست تنظیموں کا میہر کے گاہی مہیسر چوک انڈس ہائی وے پر دھرنا ختم۔ کراچی اور لاڑکانہ کے درمیان آمد و رفت بحال ہو گئی۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف سندھ میں آج بھی احتجاج۔ خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری۔ گھوٹکی میں سندھ پنجاب سرحد کمو شہید پر بھی وکلاء کا احتجاج۔ کندھ کوٹ میں انڈس ہائی وے پر بھی وکلاء کا 4 روز سے دھرنا۔ کراچی کے ایم ایس جناح روڈ اور نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر بھی وکلاء کا دھرنا۔ کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائش نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو بات پریس کانفرنس میں کہی ہے وہ نوٹیفیکیشن میں جاری کریں تو دھرنا ختم کر دیں گے۔ دھرنوں کے باعث سندھ پنجاب اور بلوچستان کے درمیان ٹریفک معطل، 40,000 کے قریب بسیں، ٹرک اور آئل ٹینکرز اور ہیوی گاڑیاں پھنس گئیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا صوبائی حکومت سے معاملہ فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ۔ دادو اور ڈھیرکی میں قوم پرستوں کا دھرنا۔
وکلا نے سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی عمارت کے دروازے بند کر دیے. لاڑکانہ، نواب شاہ اور جیکب آباد سمیت سندھ کے کئی اضلاع میں بھی عدالتوں کا بائیکاٹ. سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں اساتذہ اور طلباء کی نہری منصوبے کے خلاف ریلی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن زیکری وی ہارکن رائڈر کی ملاقات. دونوں جانب سے باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. اعلامیے کے مطابق ملاقات میں ملک کی سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں رہنما تحریک انصاف رؤوف حسن بھی موجود تھے. وفاقی وزیر خزانہ کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ماساتو کانٹا سے ملاقات. پانڈا بانڈ کے اجراء کے لیے جزوی کریڈٹ گارنٹی کی فراہمی میں اے ڈی بی کی معاونت کی درخواست. وفاقی وزیر خزانہ سے فلپ مورس انٹرنیشنل کے نائب صدر کی ملاقات. وزیر خزانہ نے فلپ مورس انٹرنیشنل سے درخواست کی کہ وہ اپنی ٹیکس تجاویز وزارت خزانہ کے ساتھ شیئر کرے. وفاقی وزیر برائے خزانہ کی ویزا کے ریجنل نائب صدر اینڈریو ٹورے سے بھی ملاقات. پاکستان میں ویزا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی. وفاقی وزیر خزانہ کا جے پی مورگن کے زیر اہتمام سیمینار سے بھی خطاب. کہا مثبت اشاریوں کے نتیجے میں پاکستان کی خود مختاری کریڈٹ ریٹنگ کو فچ نے بہتر کیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موڈیز کی ٹیم سے بھی ملاقات. کہا ٹیرف سے متعلق امریکی انتظامیہ سے تعمیری بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی گاڑی کو حادثہ. ڈی ایچ اے فیز 5 میں پیش آئے حادثے میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی آنکھ پر چوٹ آئی. قریبی ذرائع کے مطابق حادثے میں مریم اورنگزیب کی گاڑی سمیت 4 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. گاڑی میں مریم اورنگزیب کی والدہ طاہرہ اورنگزیب بھی موجود تھیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی حضرت امام حسین کے روضے پر حاضری. پاکستان کی خوشحالی، سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا. گورنر سندھ کا زائرین کربلا سے عقیدت کا اظہار. گورنر سندھ کی جانب سے زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا واضح ترین سگنل دے دیا. صدر ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 ہیٹ متعارف کرا دی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق ہیٹ کے ساتھ ابتدا میں لکھا گیا تھا کہ مستقبل شاندار نظر آتا ہے. ٹرمپ 2028 ہیٹ کے ساتھ قوانین کو پھر سے بنائیں. تاہم تحریر بعد میں تبدیل کر دی گئی اور لکھ دیا گیا کہ میڈ ان امریکہ 2028 کے ساتھ بیانیہ بنائیں. امریکی صدر کے بیٹے ایرک ٹرمپ نے یہ ہیٹ پہنی. امریکی رکن کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے نئے صدر نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. تاہم کہا ہے کہ شام کو متحد اور خود مختار ریاست رہنا چاہیے. اسرائیلی اخبار کو انٹرویو میں رکن کانگریس مارلین سٹٹزمین نے دعویٰ کیا کہ شام کے نئے صدر احمد الشرا معاہدے میں شامل ہونے کو تیار ہیں. اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے. پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں، اسپتالوں اور مارکیٹوں پر بمباری. ایک روز میں مزید 55 فلسطینی شہید. شمالی غزہ سے ایک بار پھر بے گھر فلسطینیوں کو انخلا کا حکم. ایس بی ایل پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کا ہوم گراؤنڈ پر مایوس کن آغاز. پشاور زلمی نے 7 وکٹ سے ہرا دیا. پہلے زلمی کے بولرز نے قلندر کے بیٹرز کو بے بس کیا. پوری ٹیم کو 129 رنز پر آؤٹ کیا. پھر بابر اعظم اور حسین طلعت نے شاندار بیٹنگ کی. 130 رنز کا ہدف 20 گیندوں پہلے 3 وکٹ پر پورا کر لیا. بابر 56 اور حسین 51 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. پلیئر آف دی میچ الراضی جوف کی 3 وکٹیں. ایونٹ میں آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے. ویلٹر ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے بھارتی حریف ایس وارن کو دھول چٹا دی. عثمان وزیر نے پہلے ہی راؤنڈ میں بھارتی باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا. پاکستانی باکسر نے 1 منٹ اور 41 سیکنڈ میں بھارتی باکسر کو چت کیا. عثمان وزیر نے کیریئر کی 17ویں انٹرنیشنل فائٹ جیتی. عثمان وزیر کی فتح پر استور میں ان کے آبائی گاؤں میں جشن کا سما رہا. لوگوں نے علاقائی رقص پیش کیا اور اس موقع پر عثمان وزیر کے والد تاجور وزیر کا کہنا تھا کہ عثمان کی کامیابی پورے ملک کی کامیابی ہے. بینکاک میں ہونے والی یہ فائٹ جیو سپر سے براہ راست نشر کی گئی.